جن کے متعلق ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ رو رو کے پریس کانفرنسیں کرتے رہے، رو رو کے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ نہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی تاریخی تقریر دیکھیں، اس کے بعد جو اگلی تقریر آ رہی ہے آپ کے پسینے چھڑا دے گی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو ایز آؤٹ نہ کریں، اس کو کرنے سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ آج انہی حالات کی خبر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب بھی دے رہے ہیں، ہمارے جو منسٹر انچارج ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، مرزا ظفر صاحب بھی دے رہے ہیں، وہی اندازے بتا رہے ہیں کہ جی 12 سے 15 لاکھ لوگ انفیکٹ ہوں گے۔ تو پھر جناب اسپیکر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ کون کہتا تھا کہ جی فلاں ملک میں سمندر میں کشتی ڈوب گئی تو اس ملک کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا؟ اس نے کہا یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ جناب ریلوے کا اگر حادثہ ہو تو منسٹر کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے، ورنہ کوئی جو انکوائری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ آج ڈپٹی اسپیکر صاحب حالت یہ ہے کہ خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے اور وہ ابھی تک اپنے عہدے پہ جو بھرا قائم ہے، ان سے استعفے کا کسی نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں پوچھا۔ تو کیا یہ باتیں جو ساری ہیں یہ صرف ووٹ لینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے لیے تھی؟ ان کے اوپر عمل نہ کرنا جو ہے یہ کنفیوژن ہے جو قوم کو پیدا کی گئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن اعتراض کرتی ہے۔ جو باتیں میرے بھائی نے کی ہیں ان کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ بھلے سے جو ہے وہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ مرضی ان کو جو مرضی درجہ آپ دے وہ آپ کا کام ہے، لیکن وہ باتیں جو آپ کرتے رہے ہیں، آپ نے کتنی بار یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہاں جو جانا جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پوری قوم کا جو ہے وہ شرم سے سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ او بھائی، آپ نے آئی ایم ایف اگر جانا ہی تھا تو قوم کو اعتماد میں لے کے آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے۔ وہ آپ آئی ایم ایف کو اٹھا کے گھر ہی لے آئے ہیں، کچھ ہی ہے وہ ان کو سونپ دیا ہے آپ نے، اور اب بجٹ تک کا جو ہے وہ آپ کا آئی ایم ایف ہی جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ یہ اس حد تک تو جو ہے وہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ جی 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 8,000 اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 10,000 ارب جو ہے وہ قرضہ لیا۔ آپ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ قرضہ اس لیے لیا کہ یہ خود کھاتے ہیں، یہ حکمران خود کھانے کے لیے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں۔ آپ نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا، اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی بعد میں۔ اپنی سربراہی میں کمیشن بنایا، اس کی رپورٹ کدھر ہے؟ وہ آئے نا بتائیں قوم کو کہ اس میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کا انالیسز آیا ہے۔ یعنی ہر بات کو آپ اس انداز سے کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ نفرت پیدا کی جائے اور باتوں کو گھمایا جائے، اور جب آپ اپنے اوپر آئی ہے تو اب آپ وہی باتیں جو ہے وہ بڑے سادہ طریقے سے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے۔ وہاں پہ میں گیراج کی بات کروں گا کہ گیراج میں کیا ہوا تھا۔ جہاں پہ جادو ٹونوں کی بات ہوگی میں یہ کہوں گا کہ ہم بارات لے کے گئے تھے، لیکن وہاں پہ دلہن 25 سال کے بجائے 70 سال کی نانی نکلی، اس لیے واپس لے آ گئے۔ جہاں پہ جادو ٹونے کی بات ہوگی اور بشرا بی بی جو کہ ایک باحیا باپردہ عورت ہے، پھر میرے سامنے کوئی تہذیب لا کے نہ دکھائے۔ ہم تہذیب کے اندر بات کرتے ہیں جہاں پہ 9 اپریل 2022 سے لے کے حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو۔ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو۔ ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے کا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے آنا بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، اور
तुम देखा है हमने इहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा। समझ नहीं आती कि किस किस के ऊपर कौन कौन सी बात की जाए, कहां से शुरू किया जाए और कहां पे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर अखलाकियात के बड़े भाषण दिए जाते हैं। कहा जाता है कि आप औरतों के ऊपर बात ना करें, कहा जाता है कि आप दुल्हा और बारातियों की बात ना करें। लेकिन आज मैं खुल कर बात करना चाहता हूं और बबंगे दहल करना चाहता हूं, इस फोरम के ऊपर करना चाहता हूं। चाहे कोई मुझे गैर मुहज़्ज़ब कहे, चाहे मुझे कोई गैर जमहूरी कहे या सियासी अक़दार से नाबलद, जहां पे मेरे लीडर और मोहतरमा बुशरा बीबी के ऊपर बात होगी, जादू टोनों की बात होगी। और 9 मई 2023 से लेके आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ ना तोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद इस्तिकामत का पैकर बने हुए हैं। चेयरमैन इमरान खान को तकरीबन 14 माह होने को है, वो इस्तिकामत का पैकर बना हुआ है, भागा नहीं है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना जो है उसको दवाइयों की जरूरत पड़ी है, ना लंदन भागा है। आज भी वो मर्द मुजाहिद, वो शेर का बच्चा, वो मुकाबला कर रहा है, वो अवाम की ताकत से मुकाबला कर रहा है। आज मैं आपके सामने और उन कुव्वतों के सामने जिसने उसको ललकारा है, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके सामने बात कर रहा है और उनका मुकाबला कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, आप उसके साथ जो है कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी ज़हनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की थी, उनकी फैमिली की थी। तो ये माइंड सेट है, इस माइंड सेट को किसने इस तरह से इकट्ठा किया कि वो गंदगी, वो गलाजत, वो जो जहन के अंदर मौजूद ये बिल्कुल एक खुराफात हैं, वो ना हरमैन का तकद्दुस सोचती हैं, ना वो इन ऐवानों का तकद्दुस सोचती हैं। तो ये फ़ैसला अब आप पर है, मेरा काम सिर्फ आपके सामने उस माइंड सेट की निशानदेही कर देना था। मैं क्योंकि पार्टीजन पोजीशन से बात नहीं कर सकता, मैं बहुत मुझे मेरे ऊपर बड़ी हदूद हैं इस आइन की और मुझे उनका एहतराम है, क्योंकि ये वाक़या असेंबली में पेश आया, इसको आपके सामने रखना, बयान करना मेरे पे एक ज़िम्मेदारी है, इसके नस्क की, इसके नज़म की। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मीना खान अफरीदी ने असम्बली में खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि पूरे मुल्क में कुराम मच गया। मीना खान अफरीदी के ऐसे अल्फाज के हर कोई नहीं सुन सकता। मीना खान अफरीदी की तकरीर के बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर का जो रद्द अमल सामने आया वो पूरे पाकिस्तान ने देखा।